بات چیت چل رہی تھی کہ شادی کے بارے میں، تو اس کے بارے میں میرا پرسنل اوپینین کیا ہے. آئی ول شیئر مائی تھاٹس، مائی اوپینین. although I am not married till now, but میرے کیا سوچ ہے I will share with you guys. and this is very sensitive topic actually. ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم جب بھی شادی کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ پیسے کو امپورٹنٹ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ خوبصورتی کو دیتے ہیں، اور اس طرح کی جو ریلیونٹ چیزیں ہیں ان کو امپورٹنس دیتے ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک جو ہے اس کی ہر ایک اپنا مائنڈ، اپنی تھاٹ ہے، اپنی پریورٹیز ہیں. بٹ ایکچوئل جو تھنگ ہے وہ کیا ہونی چاہیے. اب لوگ یہ چیزیں دیکھ کے شادی تو کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے بعد انفٹ ہوتے ہیں نا، اس ٹائم انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم تو بس تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے یار، بس کچھ بھی ہو جائے، شادی اس بندے یا بندی سے ہو جائے. بٹ ایکچولی آپ کو اس کے بعد ایک لائف جو گزارنی ہے وہ ٹوٹلی چینج ہوتی ہے. وہ ایک رسپانسیبل لائف ہوتی ہے. وہاں آپ کو سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں، انڈرسٹینڈیبل ہونا پڑتا ہے، ہر سچویشن کے ساتھ جو ان سے آپ کو اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے. بٹ لوگ اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہوتے اور پھر ان کے ڈائیورس ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ لڑکیاں، جن کا میں نے بہت زیادہ لڑکیوں کا دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ان پڑھ لڑکے سے شادی نہیں کرنی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کسی ان پڑھ سے شادی کرو، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے رکھے، اور ہمیں ہر ایک کی رائے کا احترام بھی کرنا چاہیے. بٹ میں صرف اپنا اوپینین شیئر کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہی صحیح ہے، لیکن اگر لڑکی پڑھی لکھی نہیں ہے، یا لڑکی پڑھی لکھی تو ہے مگر اس کا دین سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین سے دور دور سے تعلق سے مراد یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتی ہے اور قرآن پڑھتی ہے بس ٹھیک ہے. ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم 5 وقت کی نماز اور قرآن پڑھ لیں تو ہم تو اپنے آپ کو فاطمہ بنت رسول معاذ اللہ اور عمر ابو بکر سمجھنے لگ جاتے ہیں نا. لیکن یہ تو دین کی، ان کے بغیر ہم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ اسلام کے میجر پارٹس ہیں، ٹھیک ہے. لیکن صرف یہ چیزیں کرنے سے آپ اسلام کے مطلب دور دور کے رشتہ دار بن سکتے ہیں، بس آپ مومن نہیں بن سکتے. آپ کی لائف کا پرپس کیا، آپ کو لائف کو گزارنا کیسے ہے. تو میرے خیال سے لڑکی کا زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے نہیں کہ اس کے پاس دنیاوی تعلیم بہت ہے. لڑکا تھوڑا سا کم ایجوکیٹڈ بھی ہے تو کوئی بات نہیں. کیونکہ ماں بچے کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہے، باپ نہیں. کیونکہ باپ تو وہ سارا دن گھر سے باہر ہوتا ہے، رات کو آئے گا، تھوڑا ٹائم رہے گا بچوں کے ساتھ، اس کے بعد اس نے سو جانا اور پھر وہی روٹین سٹارٹ ہو جانی ہے. بٹ وین وی کمز ٹو موم، تو ماں کیسی ہونی چاہیے. آف کورس ماں کے پاس اتنی ایجوکیشن، اتنا نالج ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی جو پرورش ہے نا، وہ اس طرح کرے کہ کل کو کوئی بندہ جب آپ اس دنیا سے چلے بھی جائے نا تو یاد کرے کہ یار کیا بچوں کی تربیت کی ہے. اور ہمیشہ لوگ نا اس بچے کو اس کو پیرنٹس کے نام سے بلاتے ہیں. ہماری سوسائٹی ہے نا، ایک رسم ہے یا رواج کہہ لیں، یہ ہر ایک جگہ پہ ہوتا ہے کہ فلاں کا بچہ تو بڑا اچھا ہے، فلاں کا بچہ تو بڑا برا، اس میں یہ چیز ہے وہ چیز. تو اس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو کہتے ہیں. ہے جو موسٹ امپورٹنٹ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکیاں اس وجہ سے لڑکوں کو، بہت اچھے لڑکے ہوتے ہیں بٹ وہ کم ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے ان پہ ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ ان پڑھ ہیں، گوار ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ کسی پڑھے لکھے سے بھی شادی کریں گی، اگر اس کے پاس دین کا نالج نہیں ہے تو بچوں کو تو آپ ہی نے گائیڈ کرنا ہے. وہ آپ کے پاس بھی دین کا نالج نہیں، آپ کے ہسبینڈ کے پاس بھی نہیں، تو آپ کے بچوں کی زندگی برباد ہے. اگر آپ نے انہیں یہ سمجھایا نہیں ہے کہ آپ یہاں دنیا میں کیوں آئے ہو، اس کا مقصد کیا ہے، آپ کو محنت کس چیز پہ کرنی ہے. انفارچونیٹلی ہم بچوں کو بتایا جاتا ہے پیسہ بنانا ہے، پڑھائی کرنی ہے تو کس لیے، پیسے بنانے کے لیے. فلاں سے آگے نکلنا ہے صرف اس کو نیچا دکھانے کے لیے. مطلب ہمیں یہ چیز بچپن سے بتائی جاتی ہے، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے یہ، اور کوئی بھی انسان اسے ڈینائی نہیں کر سکتا، چاہے وہ امیر گھرانے سے، چاہے وہ غریب، سبھی میں یہ چیز چلتی ہے. تو شادی کرنے کے لیے نا، میرے خیال میں اگر کوئی لڑکا ہے تو اس کو، چاہے وہ خود ایجوکیٹڈ ہے یا ان ایجوکیٹڈ ہے یا اس کے پاس دنیاوی تعلیم بہت زیادہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لڑکی ایسی چوز کرے جس کے پاس ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ سے اس کا کنیکشن ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت، تاکہ وہ اپنے بچے کے اندر وہ چیز ڈیولپ کر سکے.
ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچے کو سٹارٹ میں موبائل پکڑا دیا جاتا ہے، ٹی وی ڈراماز موویز اینڈ ایکسیٹرا چیزیں دکھائی جاتی ہیں. جب وہ بچہ اس چیز کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو یہ پیرنٹس پھر کہتے ہیں ہمارے بچے تو ہمارے سنتے نہیں، کیوں سنیں گے آپ کی، کیوں فرما برداری کریں گے آپ کی، آپ نے کیا دکھایا انہیں، آپ نے کیا نبی علیہ السلام کو ہیرو بنا کے ان کے سامنے پیش کیا؟ نہیں. فاطمہ بنت رسول کو ان کے سامنے رول ماڈل بنایا؟ نہیں. اما عائشہ کو بنایا؟ نہیں. تو آپ نے جن لوگوں کو ان کے سامنے رول ماڈل بنا کر پیش کیا تو وہ تو انہی چیزوں کو بھائی فالو کریں گے نا. پھر آپ کی رسپیکٹ کہاں گئی؟ کیوں کریں گے وہ آپ کی رسپیکٹ؟ اس سب کے رسپانسیبل آپ خود ہوں گے، کوئی دوسرا انسان نہیں ہوگا. فار گاڈ سیک پیپل پریورٹیز چینج کریں. میرے خیال میں لائف کا یہ ڈیسیجن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور چاہے وہ لڑکی چاہے وہ لڑکا ہے، اپنے لائف پارٹنر میں صرف اور صرف خوبصورتی، صرف اس کی دنیاوی تعلیم، اس کا پیئرنس، اس کا ڈریسنگ سینس، یہ چیزیں مت دیکھو یار. اس کا اللہ کے ساتھ کتنا کنیکشن ہے، وہ سوسائٹی میں آپ کو کس طرح سے ریپریزنٹ کرے گا، آپ اس چیز کو دیکھو. دس از ویری سینسٹیو ٹاپک، وی شوڈ آل تھنک اباؤٹ دس. بارک اللہ فی. السلام علیکم. بائے بائے ٹل دا نیکسٹ ویڈیو.